بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میری عمر 15 سال ہوگی، جب مجھے یہ روگ لگا۔ میں تقریباً 5 سال کا تھا جب ہم اپنے گاؤں سید نگر سے احمد نگر آ گئے اور اس کے بعد والدین نے سکول میں داخل کرا دی۔ دن راتیں چلتی رہی اور میں 15 سال کا ہو گیا۔ بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ہر وقت ایک ہی خیال کرتا رہتا تھا کہ کاش مجھے وہ مل جائے، میرے پیار کا اس کو احساس ہو۔ عنبر نام مجھے بہت پسند ہے، اس لیے یہ نام میں اس کا رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میری زندگی میں عنبر آئی اور مجھے ایک ایسے درد کا احساس ہوا جسے ہم لوگ میٹھا درد، جان لیوا درد کہتے ہیں۔ اس کی یاد نے سونے نہیں دیا۔ کھیتوں میں بیٹھ کر سوچتا رہتا کہ کاش مجھے سکون مل جائے، جس کے لیے تڑپتا ہوں، جس کی یاد میں روتا ہوں، میرے درد سے واقف ہو جائے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، پڑھائی بھی کرتا تھا۔ پڑھائی اور عشق تو آپس میں دشمن ہیں، چاہے پڑھائی کرو یا عشق کرو۔ خیر، کام میں کرتا رہا۔ عنبر میری رشتہ دار تھی۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا اور اس کو دیکھنا اور بہانا کوئی کام اور اس کا دیدار کر کے آ گیا، لیکن دل میں حوصلہ نہ ہوا کو اپنے دل کی بتاؤں۔ وقت گزرتا رہا اور 2 سال اس کی یاد میں تڑپتا رہا۔ دل کی بات زبان پر نہ لا پر لگائے اڑتا رہا اور میں اپنے دل میں غم کو چھپائے روتا رہا۔ دل میں سوچا کہ لکھوں اور ڈر بھی رہا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو بدنام ہو جاؤں گا اور والدین کی بےعزتی بھی ہوگی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی: میرے سپنوں کی رانی عنبر، سلام محبت، جان سے پیاری عنبر، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خط لکھ رہا ہوں، اس امید کے میرے دل کرے گی اور مجھے میرے خط کا محبت سے دے گی۔ پیاری عنبر، بہت سوچ سمجھ کر خط لکھ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس نہیں ہونے دے گی۔ مجھے خط کا جواب جلدی دینا، انتظار رہے گا۔ خط لکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے دوں۔ 5-6 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میرے خط کو عنبر کسی کو دے ہی نہ دے اور مجھے شرم اٹھانی پڑے۔ خیر، جو دل کی مانتا ہے وہ انسان کر گزرتا ہے۔ میں نے خط عنبر کو دے دیا، جو اس نے خاموشی سے پکڑ لیا اور اندر چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کرے گی اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ خیر کرنا، میری عزت رکھنا، اور میں اٹھ کر باہر آ گیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا، اور اس نے مجھے ہلکی سی آواز دی اور ایک خط میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ مجھے یہ امید تم سے نہ تھی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور میرا خط لے کر وہاں سے چلنے کی تیاری۔ زیادہ دیر رہنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا۔ راستے میں خط کو میں نے پڑھا۔ خط میں لکھا تھا: شاباش صاحب، میں تم کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اور تم نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ اور تم سے۔ میں ہی تمہیں محبت کرنے کے لیے نظر آئی تھی، کیا اور دنیا محبت سے نہیں کر سکتی تھی؟ اور آئندہ خیال رکھنا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کا خط پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ محبت کا روگ لگ چکا تھا۔ محبت قربانی مانگتی ہے، ہمیں تو محبت ملتی ہی نہیں، قربانی کیا دیتے۔ اسی طرح میں اس کی محبت میں روتا رہتا۔ محبت کیا ہے ہر کسی کو معلوم ہے۔ بہت سے لوگوں نے دھوکے کھائے، پھر بھی ہم نے محبت کو چھوڑا نہیں۔ یہ وہ میٹھا درد ہے جس کو بار بار محسوس کرنے کو دل کرتا ہے۔ محبت تو خدا نے بھی کی، لیکن خدا کی محبت اور ہماری محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو اپنے نفس کی خاطر محبت کرتے ہیں، فقط دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر محبت سیکھنی ہے تو شمع اور پروانے سے سیکھو، جو ایک دوسرے کو چھوتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ پروانہ شمع کو اگر چھونے کی کوشش بھی کرے تو پروانہ جل جاتا۔ ہم محبت میں جب تک ملاقات نہ کر لیں، محبت کو محبت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ خدا کے واسطے اگر محبت کرنی ہے تو سچے دل سے کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی زندگی برباد نہ۔ محبت کو عبادت سمجھ کر کریں۔ جس طرح عبادت میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح محبت میں بھی غلطی نہ کریں۔ میں اپنی سب کہانیوں میں
ہی ایسی باتیں لکھتا ہوں کہ بہن بھائیوں کو احساس ہو جائے۔ خدا کی قسم، جو لڑکی گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہے، تم پر یقین کرتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، اس کی امیدوں پر پانی نہ پھیریں، اس کے ارمان کو نہ ریزہ ریزہ کریں، اس کی عزت سے نہ کھیلیں، بلکہ ایک امانت کی طرح اس کی حفاظت کریں۔ نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو ذلیل رسوا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے محبت کی ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں جس کو چھوا نہ جائے، ایسی محبت کرو۔ دیکھنے والا مثالیں بعد میں مطلب نکل گیا اور اس کی خبر نہ لی، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ خدا کی قسم، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ دوسروں کی عزتوں کو اچھی نگاہ سے دیکھو گے، خدا تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ محبت کو پاک صاف رکھو۔ محبت کو حاصل کر لینا محبت نہیں ہے، محبت کو حاصل کر کے کھو دینے کا نام محبت ہے۔ میں نے عنبر کی محبت میں سونا چھوڑ دیا، کیا یہی محبت ہے؟ بار بار خیال آتا ایسے لوگ محبت کہتے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے ہر دفعہ محبت میں دھوکے ملے، یہاں تک کہ اب عادت ہو گئی ہے، کسی نے پیار سے دیکھا تو محبت سمجھ بیٹھے اور برباد ہو۔ عنبر کو خط لکھنے کا دوبارہ خیال آیا کہ لکھوں، مگر پہلے بہت شرم اٹھانی پڑی۔ اب وہ اپنے گھر والوں کو ہی نہ دکھا دے، لیکن پھر بھی دل نے بہت مجبور کیا، خط لکھنے بیٹھ گیا۔ جان سے پیاری، السلام علیکم، دعا ہے کہ تم ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتی رہو اور تمہاری ہر مشکل کو خدا بنا دے۔ دعا ہے کہ تمہارے چہرے کی یہ شوخیاں ہمیشہ برقرار رہیں اور خدا تمہیں خوش و خرم رکھے، آمین۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی: عنبر جی، اس خط سے پہلے بھی میں نے ایک خط لکھا اور مایوسی کے سوا مجھے کچھ نہ ملا۔ عنبر جی، میں بہت مجبور ہوں اور اقرار جرم کرتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اس پیار کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے میرے پیار کی قدر کرنا اور پیار کا جواب پیار سے دینا، اور میری جان، اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لینا۔ فقط آپ کی چاہت کا طلبگار۔ خط کو لکھ کر سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور وہ ہمارے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آ گئی اور دل کو سکون ملا، اور میں موقع دیکھ کر اس کو خط پکڑا دی اور باہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا اور دعا کی کہ یا اللہ، اسے میری تقدیر بنا دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ یا رب، میری دعا ہے اس کا دل موم بنا دے، وہ میرے لیے بے چین ہو جائے اور میری محبت کو قبول کر لے۔ دعا کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایک انسان کے لیے خود کو نڈھال کر رہا ہے۔ اگر اس نے اس بار میری محبت کو قبول نہ کیا تو اب کی بار میں خط نہیں لکھ اور پوری زندگی تک اس کا سامنا نہیں کروں گا۔ انسان کو مناتے مناتے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بھی منا کر دیکھیں؟ جس نے تمام دنیا کے انسان، دنیا کی تمام چیزیں پیدا کی ہیں، ہم تو صرف دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ دوست، خدا کو منا لو اور سچے دل سے توبہ کر لو، کئی حسین لڑکیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اپنے والدین کو راضی رکھو، رشتے محبت کے لیے کیا کم ہے؟ محبت اس سے ہم کرتے ہیں جتر سے بدنامی رسوائی۔ خط دیے ہوئے کو 3 دن ہو گئے مگر جواب نہ ملا۔ 2 دن بعد اس نے واپس چلے جانا تھا۔ میں نے ایک پرفیوم خریدی اور چپکے چپکے اس کے کپڑوں والے بیگ میں۔ اس کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آج اس نے واپس چلے جانا تھا اور تیاری میں مصروف ہو گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ عنبر کو اس کے اور 2 دن گزار کر آ جانا، اور میں نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ پورے راستے ہی کوئی بات نہ، ایک دوسرے نے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو، اور آہستہ آہستہ سفر ختم ہو گیا۔ دونوں گھر میں پہنچ گئے اور چائے پی کر میں نماز پڑھنے مسجد چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس نے میری پرفیوم اپنے کپڑوں سے نکالی۔ پوچھنے لگی، کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کس رشتے سے مجھے پرفیوم دی تم نے؟ بات کان کھول کر سن لو، یہ کبھی نہ سمجھنا ہے تمہاری محبت کو قبول کر کس رشتے تم مجھے خط لکھتے ہو۔ ایک دم میں نے رونا شروع کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا
کیا رشتہ میرا تمہارے ساتھ؟ تو سنو، تم میری زندگی ہو، اگر تم مجھے نہ ملی تو ساری زندگی رو رو کر گزار دوں گا، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چرا سکتا۔ جی چاہتا تھا کہ اس کے سینے سے لگ کر اس کو بتا دوں کہ میں کیا لگتا ہوں۔ تمہارا روتے روتے آنکھوں سے پانی ختم ہو گیا، صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ صرف اسی لفظ کے سہارے پوری زندگی گزار دوں گا۔ اور روتے روتے تھک گیا، جی چاہتا تھا آج پوری دنیا کو بتا دوں کہ تمہارا اور میرا کیا رشتہ ہے، ایک نہ ختم ہونے والا ہے، تمہارا اور میرا۔ اس کے میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا اور میں جلدی سے اٹھا اور گھر آ گیا اور دل کو سمجھاتا رہا کہ وہ تیری قسمت میں نہیں ہے تو اسے بھول جا اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کر، اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ وہ تجھے پانے کو پر دل کب کسی کی مانتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا، یا اللہ مجھے صبر دے، میری جان مجھے مل جائے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرتے یا میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دے، اور اسے بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ جتنا بھولنے کی کوشش کرتا اتنی ہی شدت سے وہ مجھے یاد آتی۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر بھولنے کا نام ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دن گزرتے رہے اور میں اس کی یاد میں تڑپتا رہا، دل سے ایک آہ سی نکلتی کہ تم کو خوش رکھے اور تم جہاں بھی ہے خوش۔ ہم نے محبت کی ہے اور اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہی چاہیے تھی۔ اب میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس کا کبھی بھی سامنا نہیں کروں گا۔ دل کو سمجھا لیا تھا کہ اگر قسمت میں نہیں ہے تو کبھی بھی مل نہیں سکتی، قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی۔ میں روزگار کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور پوری توجہ پڑھائی پر دینی شروع کر دی۔ میں نے دل سے ارادہ کر لیا تھا کہ اب کی بار اسے دل سے نکال کے ہی رہوں گا۔ وقت پر لگا گزر رہا تھا، دل نے اتنا مجبور کیا کہ پھر خط لکھوں، لیکن اپنی بات سے ہٹنا میری فطرت میں شامل نہیں تھا۔ میں اپنی بات پر قائم رہا۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا تھا۔ 3 دن بعد اس مبارک مہینے میں دل کو بہت سکون ملتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے اور محبت خلوص سے خدا کی عبادت۔ آج پہلا روزہ تھا اور اللہ کے کرم سے بہت ہی اچھا گزرا۔ اسی طرح باری باری پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ گزر گیا اور میں نے اس کی یادوں سے بچنے کے لیے اعتکاف بیٹھنے کا پروگرام بنایا اور اعتکاف بیٹھ گیا۔ خوب دل لگا کر خدا کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ آج آخری روزہ تھا اور آج شام کو اعتکاف سے اٹھ آج خدا کو راضی کر کے دل بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ گھر والوں نے بڑے اچھے طریقے سے گھر میں آنے کا استقبال کیا، دوستوں نے ہار پہنائے۔ گھر آیا تو جان کی دشمن، دل کی دھڑکن جانے بہار، پھولوں جانے تمنا، دل کا سکون، دل کی قاتل عنبر سامنے چارپائی پر بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ پھر میرا دل نہ کہیں بے ایمان ہو جائے۔ سب سے مل کر دوستوں کے لیے چائے بنائی اور ان کے ساتھ میں نے چائے پی اور ایک ایک کر کے دوست جان۔ کل صبح عید ہوگی، باہر جا کر دوستوں سے ملا اور گھر والوں کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار گیا۔ عنبر بھی گھر والوں کے ساتھ بازار آئی اور ایک پرفیوم خریدی۔ شاپنگ کر کے واپس آ گئے اور میں آ کر بیٹھک میں سو گیا اور عید کا انتظار۔ صبح عید آئی، نہا کر کپڑے پہنے، آج عید پر بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ عید کی نماز پڑھی اور گھر آ کر کھانا کھایا اور دوستوں میں گھومنے۔ جب واپس آیا تو عنبر گھر میں اکیلی تھی، امی ابو اور دوسرے گھر والے انکل کے گھر گئے ہوئے تھے۔ عنبر نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی شاباش عید مبارک۔ میں نے کہا آپ کو بھی عید مبارک، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عنبر نے کہا شاباش مجھے معاف کر دو، میں تیری محبت کو نہ سمجھ سکی، شاباش میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اور اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے، میں تمہاری محبت کو مذاق سمجھتی رہی اور تم بھی دوسروں کی طرح ایک دن مجھے بھی چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے تم کو محبت کا جواب محبت سے نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، تم جیسے انسان سے
کرنا میرے لیے باعث عزت ہوگی۔ میں تمہاری گناہگار ہوں اور جو چاہو مجھے سزا دو، مگر اتنی گزارش ہے مجھے دل سے نہ بھلا دینا۔ میں تا قیامت تم سے پیار کرتی رہوں گی۔ مجھے اتنی بڑی سزا نہ دینا کہ تیری یاد میں رو رو کر مر جاؤں، اور یہ پرفیوم میری طرف سے عید کا گفٹ ٹھکرا نہ دینا۔ اس دل پکار اٹھا، امبر کس رشتے سے یہ مجھے تم تحفہ دے رہی ہو؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا؟ کیا سمجھ کر مجھے پرفیوم دے رہی ہو؟ خدا کے لیے میں تجھے بھول چکا ہوں، مجھے دوبارہ اسی راستے پر نہ چلاؤ، میرے پرانے زخموں کو تازہ نہ کرو۔ پہلے ہی میں تیری یاد میں بکھر چکا ہوں، اب اور زیادہ بکھرنا نہیں چاہتا۔ تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں کوئی اور چاہنے والا مل جائے گا، خدا کی قسم۔ امبر کبھی یہ تم پہلے الفاظ تو تیرے لیے پوری دنیا سے بغاوت کر جاتا۔ خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو اور میری حالت پر ترس کھاؤ۔ میں نے تجھے اپنی تقدیر سے نکال دیا ہے اور بھولنے کی مکمل کوشش کر۔ شہباز، خدا کے لیے میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا، کون سی سچی محبت؟ کیا میں ہی رہ گیا ہوں جس کے ساتھ تم محبت کرو؟ امبر کہنے لگی، شہباز، جب اندھے کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تو وہ کیا دیکھے گا؟ میں وقت اندھی تھی، مجھے تمہاری محبت کی پہچان نہیں تھی۔ خدا کے لیے پرانی باتوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا بنا لو، تا زندگی تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر زندگی نے وفا کی تو تمہاری رہوں گی۔ شہباز، اگر تم نے میری محبت کو قبول نہ کیا تو میں تیری یاد کے سہارے زندگی گزار دوں گی۔ تم مجھے بھول کر بھی بھول نہ پاؤ گے۔ اپنے دل کو نرم کر لو، مجھے معلوم تم میرے لیے بہت تڑپے ہو، بہت بے چین رہے۔ میری محبت کو قبول کر لو۔ اتنے میں تمام گھر والے آ گئے اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں پھر سوچنے لگا کہ شاید خدا نے میری دعا قبول کر لیا ہے۔ میں اتنا پتھر دل نہیں تھا کہ میں کسی کے خلوص کو ٹھکرا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر مل کر بچھڑنا بچھڑ جائیں گے، اگر ہماری زندگی میں صرف ملنا ہی آئے تو جدا نہیں ہوں گے۔ امبر کی محبت میں پہلے بھی میں بکھر چکا تھا، اور اب دوبارہ بکھر گیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ میں اس کی چاہت کو قبول کر لینا چاہتا تھا، اب میں اس کو رونے نہیں دوں گا۔ عید کا دن گزر گیا، میں نے اس کے جذبات کی قدر کی اور دونوں محبت میں ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے۔ عید کے دوسرے دن میں نے اس کو خط لکھا کہ جان سے پیاری امبر جی، آداب۔ اگر آپ نے میری محبت کو دل سے قبول کر ہی لیا ہے تو میرے ساتھ وعدہ کرنا کہ آپ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور مرتے دم تک میرا ساتھ دیں گی۔ امبر جی، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، میرے جذبات کی قدر کرنا۔ میں آپ کی محبت میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میرے پیار کی قدر کرنا اور مجھے زیادہ بکھرتے سے بچانا۔ خط اس کو دے کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد امبر نے مجھے پرفیوم کے ساتھ ایک خط دیا اور کہا، محبت قبول کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ خط کو میں نے پکڑ لیا اور اپنی بیٹھک میں آ کے خط کو پڑھنا شروع کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: جان سے پیارے میرے دل کے سہارے، میرے دل کی تمنا، میرے دل کا چین، میرے ہونٹوں کی پیاس، میرے دل کا قرار، جان الفت شہباز، آداب۔ آپ کا محبت نامہ ملا، پڑھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی جلدی معاف کر دیں گے۔ میرے گناہ کی سزا تو بہت بڑی ہے، آپ نے مجھے معاف، بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں۔ جان، میں سب جانتی ہوں کسی کی جدائی کتنا تڑپاتی ہے۔ میں تمہاری محبت سے انجان تھی، اور انجانے میں جو گناہ ہو جائے اس کی تلافی کے لیے خدا بھی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ میں تمہاری محبت کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے معاف کیا، بہت بہت نوازش۔ میں وعدہ کروں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتی، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ جب کبھی میری یاد آئے تو میرے خط کو پڑھ لینا۔ جب تک زندگی نے وفا کی، میں تم کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری محبت کا یقین کرنا اور مجھے سچے دل سے قبول کرنا۔ شہباز، آئی لو یو۔ آپ کی چاہت کی طلبگار، آپ کی دیوانی امبر۔ خط کو پڑھ کر مجھے بہت دل کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو بتا دوں کہ میری محبت مجھے مل گئی ہے۔ اتنا خوش تھا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیسے بیان کروں۔ آج عید کا تیسرا دن تھا اور آج میرے محبوب نے واپس چلے جانا تھا۔
میرا دل اداس ہو گیا، جی چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہے، اس کو نہ جانے دوں، لیکن آنے والے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے محبوب نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج بھی میں نے اس کو اس کے گھر چھوڑنے جانا تھا، سو میں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ ہم دونوں نے جاتے وقت ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ایک کو تا زندگی چاہتے رہیں گے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ گاڑی اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھی اور میرے محبوب کا گھر آ گیا اور ہم دونوں کا بچھڑ اپنا اپنا سب کو ہی پیارا ہوتا ہے۔ اپنے محبوب کی میں کس ادا تعریف کروں۔ میرا محبوب کے گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کیا اور عصر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آیا اور محبوب سے اجازت چاہی۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ محبوب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نہیں جانا اور مجھے جانے نہ دیا، گھر والوں نے بھی نہ جانے دیا۔ اس کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا اور دعا کرنے لگا، یا اللہ اگر محبوب کو ملا ہے تو قیامت تک جدا نہ کرنا، اس وقت تک مجھے زندگی دے تک میرے محبوب کی زندگی ہم دونوں کو ایک جتنی عمر دینا اور میرے محبوب کو تا زندگی خوش رکھنا۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر کھانا کھایا اور لیٹ کر محبوب کے تصورات میں کھو گیا۔ اس وقت خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا جب امبر نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے ایک خط دے کر چلی۔ خط کو میں نے جیب میں ڈالا اور نماز عشاء پڑھنے چلا۔ سارے گھر والے موجود تھے، محبوب کے بڑے بھائی بھی آ گئے تھے اور پھر سب بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اب رات کافی گزر چکی تھی۔ میں نے سب سے معذرت کی اور سونے کے لیے اجازت مانگی اور سب نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اور امبر کا بھائی ایک پلنگ پر جبکہ امبر اور اس کی چھوٹی بہن ایک پلنگ پر لیٹ گئے۔ میں محبوب کے تصورات میں کھو گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ دن امبر کی جدائی میں کیسے گزاروں گا۔ خیر سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی اور صبح فجر کی اذان کی آواز کے ساتھ جاگ گیا اور نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ خدا سے محبوب کے نام بچھڑنے کی دعا کی اور گھر آ گیا۔ محبوب بھی سجدے میں سر رکھ کر دعا میں مصروف تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ کے ساتھ محبوب نے سر سجدے سے اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جب میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھا تو محبوب کی آنکھیں رونے سے سرخ تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ محبوب میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ سورج چڑھ رہا تھا۔ میں نے امبر کو مخاطب کیا اور رونے کی وجہ پوچھی تو امبر نے کہا، آپ نے جو آج چلے جانا ہے شہباز، تم مجھے جا کر بھول نہ جانا اور مجھے حالات سے آگاہ کرتے رہنا۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے یاد کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ جب کبھی میری یاد آئے تو مجھے ملنے چلے آنا۔ میرے دل اور میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے اور دل لگا کر اپنی پڑھائی کر۔ میں تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی، میری فکر نہ کرنا۔ محبوب نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس کا دل پھر سے موم ہو گیا۔ وہ میری محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں نے کھانا کھا کر گھر والوں سے اجازت مانگی اور اپنے گھر چلا آیا اور گھر آ کر محبوب کی یاد میں خوب رویا۔ ایک دفعہ پھر ہم دونوں جدا ہو گئے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ محبوب سے ملے ہوئے 1 مہینہ اور 25 دن ہو گئے تھے اور میری محبوبہ امبر کا خط مجھے موصول ہوا۔ خط بہت ہی اچھے انداز سے لکھا ہوا تھا۔ جان سے پیارے میرا خط پڑھنے والے، مجھ سے اظہار محبت کرنے والے جان شہباز، السلام علیکم۔ حال حوال بالکل ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے حالات کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جان سے پیارے شہباز صاحب، آپ ہمیں یاد نہیں۔ میں نے سوچا میں خود خط لکھتی ہوں۔ شہباز، آپ کی یاد بہت ستاتی ہے، ایک بار ملنے چلے آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی اور میرے لیے دعا کرنا کہ میں پاس ہو جاؤں۔ خدا تمہارے جیسے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تم دعا کرو گے تو میں یقیناً پاس ہو جاؤں گی اور اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ آپ کی محبت کی متلاشی امبر۔ خط پڑھ کر میں نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ بہار کا موسم تو میرے لیے خوشخبری سے کم نہیں، خاص کر جب کھیتوں میں رنگ برنگے پھولوں کے قدرتی گلدستے سجے ہوئے ہوتے ہیں، ہوا میں تازگی ہوتی ہے،
تو مجھے یہ موسم بہت ہی پیارا لگتا ہے، وہ بھی بہار کا ایک ہی دن تھا اور میں محبوب کے شہر۔ آج دل کرتا تھا کہ اٹھ کر محبوب کے پاس چلا جاؤں۔ آہستہ آہستہ سفر ختم ہوا اور محبوب کے دروازے کے سامنے کھڑا۔ عنبر شاید میرے ہی انتظار میں تھی، فوراً دروازہ کھول دیا۔ آج میرا پیار کسی حور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے الفاظ اس کی تعریف کے قابل۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے محبوب کے بال محبوب کے رخسار کو چوم رہے تھے اور گردن کے ارد گرد ہلکا لگائے جھوم رہے تھے۔ محبوب کے وہ لب حرکت میں آئے اور کہا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، جس کی ایک حرکت پر میں آج محبوب کی ادائیں غضب ڈھا رہی تھیں اور میں اندر چلا آیا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بوتل، بسکٹ اور نمکو کھلائے۔ اس وقت میرے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، اے اللہ ہم کو کبھی جدا نہ کرنا۔ اس محبوب کے لیے میں اپنی جان تو کیا، اگر جان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی تو میں وہ بھی لٹا دیتا۔ محبوب کے لیے میں جان و مال لٹا دیتا۔ اپنی پہلی محبت کی ناکامی پر دوبارہ محبت نہیں کروں گا، مگر جب بھی کسی نے اپنی وفا کا یقین دلایا، دل نے اسی وقت کہا شاید یہی وہ، اور پھر اس نے بھی اگر دھوکہ دیا تو پھر کوئی وفا کا یقین دلا کر مجھے برباد کر کے لوٹ، اور میں اپنا سب کچھ وفا کو پانے کے لیے لگاتا رہا مگر وفا نہ ملی۔ 5 دفعہ محبت میں دھوکہ کھانے کے باوجود محبت کے لیے آج بھی دل بے قرار ہے۔ محبت زمانے میں ختم نہیں، اسی امید پر جیے جا رہے ہیں کہ شاید اس بار کوئی سچا مل جائے۔ جب تک عنبر اور میری محبت قائم تھی، بہت سی لڑکیوں نے مجھے اپنا بنانے اور اپنی وفا کا یقین دلایا۔ عنبر کی طرح بہت خوبصورت تھی، مگر میں اس کو کہا، تم کو میں اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں تمہاری بہن عنبر سے۔ اس نے کہا، محبت ایک کے لیے ہی کافی نہیں ہے، محبت تو دینے سے بڑھتی ہے، لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، عنبر کے بدلے ایک محبت کرنے والے کو چھوڑ دیا۔ مل کر عنبر کو ملے آج پورے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے دل نے کہا کہ آج عنبر کو ملنے اس کے گاؤں جاؤں۔ عنبر نے بھی خط نہیں لکھا، سو اس کے گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو میرا ہوش ہی اڑ گیا۔ عنبر، وہ جو میری محبت کو پانے کے لیے دعائیں کرتی تھی، آج مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیا تھا۔ مجھے اس کا اس طرح سے منہ موڑ لینا اچھا نہ لگا اور میں نے پوچھ لیا، عنبر کیا بات؟ آپ ناراض ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ عنبر، خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، جواب دو۔ عنبر، میری آنکھوں میں پانی آ گیا کہ آج عنبر کو کیا ہو گیا ہے، آج میرے ساتھ کیوں ناراض ہے۔ جب عنبر نے میری یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی، شہباز، تم اتنے دنوں بعد کیوں ملنے آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں تو لڑکی ہوں، آ جا نہیں سکتی، تم تو ملنے آ جایا کرو۔ اس کی یہ بات سن کر میری پریشانی خوشی میں بدل گئی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ واقعی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں۔ میری اور عنبر کی محبت کا ابھی کسی کو بھی، اس لیے میرا جب دل کرتا میں عنبر کو ملنے چلا جاتا تھا، عنبر کے گھر بیٹھ کر کھانا۔ آج بھی عنبر محبت کا انمول ہیرا دکھائی دے رہی تھی، عنبر کی محبت جس میں بہت محسوس کرتا تھا۔ گھر میں بھی اللہ کی دی ہوئی ہر چیز موجود۔ ہماری محبت کا یہ 3را سال تھا اور پھر روزوں کا برکت والا مہینہ۔ اس دفعہ بھی اعتکاف پر بیٹھنے کا پروگرام بنایا اور بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ عنبر کی بہن کے مجھے مسلسل خط موصول ہو رہے تھے کہ صرف ایک بار میری محبت کو قبول کر لو، صرف ایک بار شہباز، میں تیری محبت میں جان دے دوں گی۔ مجھے خط کا جواب دینا، نہیں تو تیرے انکار کی وجہ سے جان دے دوں گی۔ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہ کیا تو موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اعتکاف بیٹھنے سے مجھے پہلے یہ خط موصول ہوا۔ میں نے خط کے جواب میں اسے کہا، میں اس وقت اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، عید کے دوسرے دن تمہارے پاس آؤں گا اور تم کو جواب دوں گا، اور اب مجھے خط نہ لکھنا، گھر والوں نے دیکھ لیا تو کیا سمجھیں گے۔ اس کو خط لکھ کر میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اور دعا کہ اے اللہ میری مدد فرما، وہ لڑکی میرے لیے مشکل نہ کھڑی کر دے۔ عنبر کی بہن بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔
اور ابھی اس بات کا امبر کو علم نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ امبر مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ امبر کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن میں نے امبر سے محبت کی تھی اور امبر ہی میری محبت ہے۔ میں حسن پرست نہیں ہوں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی محبت کو قبول کر لیتا۔ آج آخری روزہ تھا اور شام کو میں نے اعتکاف سے اٹھنا تھا۔ اس دفعہ بھی اعتکاف بہت اچھا رہا۔ گھر والوں اور دوستوں نے خوب مبارکباد دی۔ امبر اور اس کی بہن بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ شام کو خوب ہنسی مذاق ہوا اور سب سو گئے۔ امبر کی بہن ابھی تک جاگ رہی تھی۔ امبر کی بہن امبر اور میری محبت سے بہت جلتی کیونکہ امبر کی بہن بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ امبر کی بہن بھی اچھی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، لیکن مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں تو صرف امبر کو ہی چاہتا تھا، کسی اور کو میں اپنی محبت نہیں دے سکتا تھا۔ امبر کی محبت میرے لیے سب سے انمول تحفہ۔ امبر کو جس طرح میں نے حاصل کیا، یہ مجھے معلوم ہے کہ اس کو چھوڑنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صبح عید تھی، میں سو گیا اور فجر کی اذان کی آواز سے آنکھ کھلی اور نماز عید کی تیاری شروع کر دی۔ یہ عید بھی محبوب کے ساتھ گزری۔ محبوب کے ساتھ گزری عید کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ امبر کی بہن نے میرے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی تھی اور عید والے دن مجھے دے دی۔ امبر بھی اس وقت میرے پاس تھی۔ امبر نے شہباز کتنے قسمت والے ہو کہ میری بہن تمہیں تحفہ دے رہی ہے، اس نے آج تک کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا، تم کو سونے کی انگوٹھی دے رہی ہے۔ اس بات پر سب ہی ہنس پڑے۔ عید بہت ہی اچھی گزری۔ امبر نے کہا اس دفعہ بھی تم نے ہمیں گھر چھوڑنے جانا ہے۔ میں نے کہا جو حکم میری جان، آپ کا حکم ہو اور ہم نہ مانیں۔ میری طرح کی باتوں کا امبر کی بہن نے برا محسوس کیا کیونکہ مجھے وہ بھی بہت پیار کرتی تھی۔ میں ان کو چھوڑنے ان کے گھر چلا گیا اور 2 دن رہنے کے بعد آ گیا۔ امبر کی بہن نے مجھے پھر خط لکھا اور کہا مجھے ملنے کے لیے صرف ایک بار چلے آؤ، میری صرف ایک دفعہ بات سن لو، میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے تمہیں امبر کی محبت کا واسطہ۔ اس نے واسطہ امبر کی محبت کا دیا تھا۔ مجھے جانا پڑا۔ جب ان کے گھر پہنچا تو امبر کی بہن میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سلام کیا اور امبر کا پوچھا۔ اس نے کہا امبر چاچو کے گھر گئی ہوئی ہے اور امی ابو ماموں کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ شہباز تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور 2 سال سے خاموش محبت تم سے کرتی آ رہی، لیکن اب خاموش رہنا میرے بس میں نہیں رہا۔ شہباز تم بہت ضدی ہو، میری محبت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ شہباز میں تمہارے لیے مر جاؤں گی، تیری محبت میں مرنا بھی میرے لیے باعث عزت ہوگی۔ خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ تمہاری محبت میری عزت سے بھی اہم ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو میں امبر سے محبت کرتا ہوں، امبر کو چھوڑ کر میں تمہیں کیسے اپنا بنا سکتا ہوں؟ میں امبر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں امبر سے محبت نہ کرتا تو میں تمہاری محبت کو کبھی نہ ٹاتا۔ میں امبر سے بہت محبت کرتا ہوں۔ امبر کی خاطر میں تمہیں اپنا نہیں بنا سکتا۔ جس طرح تم مجھے چاہتی ہو اس سے زیادہ امبر کو چاہتا ہوں، میرا یقین کرو۔ امبر مجھے بہت مشکلوں سے ملی ہے۔ امبر اندر دروازے سے آتی ہوئی دکھائی دی اور کہنے لگی میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اپنی بہن سے کہنے لگی مجھے شرم آتی ہے، تم میری محبت پر ڈاکہ مارنے چلی تھی۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ شہباز کو تم حاصل کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر تم نے ایسا کر بھی لیا تو تم اپنی بہن سے محروم ہو جاؤ گی۔ مجھے تم سے یہ امید تھی، تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ تمہاری بہن کی یہ محبت ہے۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے، اور زور زور سے رونے لگی اور مجھے کہا شہباز تم بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہو، تم بہت اعلیٰ انسان ہو شہباز، تمہارے بغیر میں بہت، اور روتی رہی اور اپنی بہن سے کہنے لگی چلی جاؤ میری نظروں سے دور، تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، تم بہت فریبی اور مکار عورت ہو۔ اور اس کی بہن اندر چلی گئی اور امبر میرے قدموں میں گر کے لگی۔ 1 گھنٹے تک روتی ہی رہی۔ جدھر امبر کی بہن کمرے میں گئی وہاں سے بہت سی آوازیں آ رہی تھی اور اندر تو امبر کی بہن نے زہر کھا لیا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جلدی جلدی ہسپتال لے
بات بہت خطرے کی تھی۔ امبر کی بہن کی طبیعت بہت خراب، ڈاکٹر نے بہت مشکلوں سے پیٹ اور نالیوں کو صاف کیا، بہن کو بچا لیا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے ہوش سنبھالا اور ہم اندر چلے گئے۔ امبر نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا تم یہ حرکت کرو گی، کیونکہ تم کو کھا لیا کچھ ہو جاتا تو میں امی اور ابو کو کیا کہتی، کیا جواب دیتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ امبر کی بہن نے امبر کو معاف کر دیا اور 2 دن کے بعد امبر کی بہن اپنے گھر آ گئی، اور اب بالکل اس بات کا ہم تینوں کے سوا کسی کو۔ میں نے امبر کی بہن کو بہت سمجھایا کہ دیکھو، زندگی خدا کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے، تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، اپنے آپ کو سنبھالو اور حالات سے لڑنے کی کوشش کرو۔ بہت سمجھانے کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں یہ حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی۔ اب وہ 5 وقت کی نمازی بن چکی تھی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور اس نے بھی کہا آج کے بعد میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، شباز مجھے معاف کر دینا۔ 7 دن کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ میری اور امبر کی محبت بالکل پاک اور صاف تھی۔ امبر کا اور میرا خط و کتابت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا اور ڈھیر سارے خط ایک دوسرے کو لکھے۔ ہماری محبت کو کسی کے نظر لگ گئی۔ ہوا میں نے امبر کو ایک خط لکھا اور کہا کہ بڑی عید پر ہمارے گھر آنا۔ اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے سوچا شاید وقت نہ ملا ہو خط لکھنے کا۔ 2-3 دن کے بعد میں نے دوبارہ خط لکھا، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہ۔ مجھے پریشانی ہوئی، خدا خیر کرے محبوب جواب نہیں دے رہا، اور میں نے تیسرا خط بھی لکھ دیا اور کہا میری جان سے پیاری، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو مجھے جواب نہیں دیتی ہو؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو پلیز مجھے معاف کر دینا اور مجھے اس خط کا ضرور جواب دینا۔ انتظار کے لمحوں سے جل رہا ہوں اور مجھے پلیز جلنے سے بچانا، آپ کی محبت کا متلاشی، شباز۔ خط کو پوسٹ کرنے کے بعد جواب کا منتظر تھا کہ کب جواب آئے۔ 4 دنوں کے بعد اس کا لیٹر موصول ہوا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: محترم شباز صاحب، آپ کے بہت سے خط موصول ہوئے۔ شباز صاحب، آپ نے مجھے سچے دل سے چاہا ہے، جس طرح آپ نے مجھے چاہا ہے، اس چاہنے کی قسم مجھے شباز معاف کر دینا، پلیز مجھے آئندہ خط نہ لکھنا، اور میرے وہ تمام خطوط مجھے واپس کر دینا۔ شباز، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ شباز، معلوم ہے تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، تم میرے لیے غلط قدم نہ اٹھانا، تم خوبصورت اور پڑھے لکھے ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی چاہنے والی مل جائے گی۔ خط کا پڑھنا تھا، میری طبیعت خراب ہو گئی اور یکدم میرا بلڈ لو ہو گیا۔ میں 1 مہینہ تک بخار میں مبتلا رہا، سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، رو رو کر آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے، آنکھیں سوج گئی تھی، بخار نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس کی بے وفائی سے مجھے بہت دکھ ہوا، جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کی بہن کو، جو میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، اس کو ٹھکرا دیا، جو مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ اب مجھے اس کی بہن کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ اس کی بہن نے مجھے کہا تھا شباز میری بہن بے وفا ہے، شباز میں تجھے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی بہن کی محبت اور باتیں اب مجھے یاد آ رہی تھی۔ امبر کی اس طرح بے وفائی سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیا لکھوں اس کی بے وفائی کی داستانیں، جو کہتی تھی شباز مجھے چھوڑ نہ دینا، کیسے کیسے خط لکھتی اور کہتی تھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، نہیں تو میں مر جاؤں گی، شباز میری محبت کو قبول کر لو، میرے جذبات کی قدر کرنا اور مجھے بکھرنے سے بچانا۔ کیا یہی امبر تیری محبت ہے؟ ایسی محبت کا مجھے بہت امبر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بخار نے مجھے چلنے پھرنے سے روک رکھا تھا، ورنہ امبر سے پوچھتا مجھے کیوں چھوڑ گئی ہو۔ مہینے کی آخر میں امبر کی بہن میری خبر لینے کے لیے آئی اور مجھے کہا شباز تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، تم تو بہت بہادر انسان ہو۔ اور میں نے اس کے ہاتھوں میں لے کر رونا شروع کر دیا اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ امبر کی بہن نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور کہا اپنے آپ کو سنبھالو، شباز میری بہن بے وفا ہے، اس کو خدا سزا دے گا۔ اتنے
رویا کہ اس نے بھی رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی شہباز میں نے تجھے معاف کر دیا، اب مجھے زیادہ شرمندہ نہ کرو۔ اس کی بہن کے جانے کے بعد عنبر میرا حال معلوم کرنے کے لیے آئی، پوچھنے لگی شہباز کیا ہوا ہے تجھے؟ جی چاہتا تھا کہ اس کے سینے سے لگ کر روتا جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں آخر کیوں؟ مگر وہ بے وفا تھی۔ کہنے لگی شہباز تم چھوٹی بہن سے محبت کر لو۔ میں نے کہا اس کو میں نے بہن سمجھا ہے، تیرے لیے میں نے اسے چھوڑا تھا، وہ بے وفا ہے، اس کو خدا زیادہ خوشیاں، میں کیوں اس کو اس راہ پر خدا کے لیے عنبر کسی اور کو اس طرح برباد نہ کرنا، میری حالات پر رکھو اور کہہ دو تم سے ابھی بھی پیار کرتی ہوں۔ عنبر بول دو کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے کہا یہ سچ۔ میں نے رو رو کر کہا عنبر صرف ایک بار مجھے حوصلہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عنبر نے مجھے چھوڑ دیا، اس کی بے وفائی نے مجھے برباد کر دیا اور نہ جانے کون کون برباد کرے گا۔ عنبر کی بے وفائی کے بعد مجھے کون کون برباد کرے گا۔ آخر میں کہتا ہوں کہ میری غلطی کیا تھی جس کی مجھے سزا ملی۔ اپنی محبت کو پاک صاف رکھیں اور کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ آپ کی بے وفائی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اپنے والدین کی عزت کریں، محبت کو عبادت سمجھ کر کریں، کسی کی جوانی کو برباد